السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناولٹ انت بھلا سو بھلا کا دوسرا اور آخری حصہ۔ اس ناولٹ کی قلم کار ہیں افشین نعیم۔ اس کے بعد بھی بیجی خوب بولیں، ٹھیک ٹھاک لتے لیے، اور ببلی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ بیجی کا منہ چوم لے جا کے۔ آخر بیجی بول کر ہانپ گئیں، ببلی پانی لا کر دے اماں کو۔ ببلی بھاگتی ہوئی پانی لے کر آئی۔ اماں بس کر دو، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے مجھے تمہاری۔ میری طبیعت کو چھوڑ، تو اپنا بھیجا ٹھیک کر۔ نہ تو نے بچے پڑھائے، نہ کوئی گن سکھایا۔ ایک اچھی شکل کو دیکھ کر لوگ ہاتھ مانگنے آتے ہیں تو اس پر بھی تو کوشش کر رہی ہے لڑکیاں تیری ناز برداریاں کرتی رہیں۔ عمر گزر گئی تیری، پر عقل نہ آئی تجھے، تف ہے صفورہ تجھ پر۔ اور کچن میں بیٹھے بیٹھے سیمی نے بیجی پر ایک فضائی بوسہ اچھالا۔ میں تجھے بتا رہی ہوں صفورہ، بیجی نے شہادت کی انگلی تنبیہ کرنے والے انداز میں صفورہ کی طرف کی۔ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک ببلی سیمی کا رشتہ نہیں ہو جاتا۔ یاہو! ببلی نے ایسا بے ساختہ نعرہ مارا اور ساتھ ہی دونوں بازو ہوا میں لہرائے کہ برتنوں کا اسٹینڈ نیچے جا گرا اور فضا میں کانچ کے برتن ٹوٹنے سے جل ترنگ سی بجنے لگی۔ کیا ہو گیا کمبختو؟ صفورہ کا بھاشن شروع ہو چکا تھا، پر آج کا دن خوشی کا دن تھا، سو ببلی نے اماں کے کوسنوں کا قطعاً برا نہ مانا۔ بیجی کی بہن کو گزرے 10واں دن تھا آج۔ بہن کی یاد بھلانے کو بیجی شبنم اور ندیم کی فلم دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہائے کیسا زمانہ تھا، ہم ساری بہنیں مل کر سینما جا کر فلم دیکھ کر آتی۔ اماں باوا کو بازار جانے کا کہہ کر 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کر آتے تھے۔ اللہ جنت نصیب کرے بہشتن کو۔ سب سے زیادہ اسی کو شوق تھا فلمیں دیکھنے کا۔ اب کے بیجی نے دوپٹہ منہ پر رکھ کر پھپک کر رونا شروع کر دیا۔ فادی نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کارٹون لگا لیا کہ جس دن سے بیجی آئی تھی ٹی وی پر بس فلمی چینل ہی چلتے تھے۔ بیجی سارا دن فلمیں دیکھتی تھی، وہ بھی سن 70 کی دہائی کی۔ ساتھ ہی ساتھ بچوں کو بتاتی بھی جاتی تھی کہ کون سی فلم انہوں نے کون سے سینما میں اور کس کے ساتھ جا کر دیکھی تھی۔ چینل تبدیل ہوتے ہی بیجی فارم میں آ گئیں۔ چل فادی فلم لگا، اینڈ چل رہا ہے۔ آنکھیں دوپٹے سے پہنچ کر صاف کیں۔ فادی نے برا سا منہ بنا کے چینل لگا دیا، خود اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سیمی ذرا پانی میں روح افزا گھول کر دے مجھے، دل گھٹ رہا ہے۔ بیجی کا ہر آدھ پون گھنٹے بعد دل گھٹتا تھا اور ان کو کھانے پینے کو کچھ چاہیے ہوتا تھا۔ فلم بالکل اختتام کے قریب تھی جب لائٹ چلی گئی۔ اف، آخری سین تھا، پتہ نہیں ولن مرے گا کہ نہیں۔ بیجی اختتام نہ دیکھ سکنے کا افسوس کرتیں۔ وابڈا والوں کو باتیں سناتیں، صحن میں آ کر بیٹھ گئیں۔ صفورہ بھی کمرے سے نکل کر باہر آ گئیں۔ اتنی دیر میں کھلے دروازے سے 17-18 برس کی لڑکی ہاتھ میں پلیٹ پکڑے اندر آتی دکھائی دی۔ اے کون ہے تو؟ کہاں منہ اٹھائے گھسی چلی آ رہی ہے؟ بیجی ایک دم چوکنا ہوئی۔ اماں، ساتھ پڑوس والی سکینہ کی لڑکی ہے سائمہ۔ سائمہ نے جھٹ سلام جھاڑا۔ صفورہ نے ببلی کو آواز دی، ببلی یہ سائمہ کے ہاتھ سے پلیٹ لے، دیکھ کیا لائی ہے۔ بیجی اتنی دیر میں سائمہ کا بغور جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ صفورہ، پچھلی بار جب میں آئی تھی تب تو یہ چھوٹی سی دکھتی تھی، خوب قد نکالا ہے لڑکی نے۔ سائمہ کو شرما سی گئی۔ بیجی مزید گویا ہوئی، سوکھی سڑی تو پہلے بھی تھی پر اب تو بالکل ہی زرافہ بن گئی ہے، اوپر سے رنگ بھی باپ کا چرایا ہوا لگتا ہے، ماں تو پھر بھی بہتر ہے۔ سائمہ کا منہ بن گیا، جو اس گھر میں گڈو نہ ہوتا تو وہ تھوکتی بھی نہ، یہاں آ کر ہوں۔ دل ہی دل میں اماں جی کو چند القابات سے نوازا۔ ببلی نے پلیٹ لی اس کے ہاتھ سے۔ وہ میں نے آلو گوشت بنایا تھا، سوچا پہلے آپ کے ہاں دے آؤں پھر خود کھاؤں گی۔ کچھ جتاتے ہوئے انداز تھے کہ تمہیں تو کبھی توفیق نہ ہوئی کچھ بھجوانے کی۔ آلو گوشت؟ ببلی نے حیران ہو کر پلیٹ کو دیکھا، جہاں شوربے میں 3-4 آلو تیر رہے تھے۔ گوشت کہاں ہے اس میں؟ وہ میں نے سوچا آپ اتنے سارے لوگ ہو تو 1-2 بوٹی ڈال دی تو لڑائی نہ پڑ جائے، اس لیے خالی آلو لے آئی۔ ویسے شوربے میں گوشت کا ذائقہ ہے؟ جلدی سے وضاحت کی، ساتھ نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ یہ لے۔ پلیٹ خالی کر کے ببلی نے اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ وہ کچھ مایوس سی واپس پلٹی، دروازے کے قریب پہنچ کر رکی۔ وہ گڈو کہاں ہے؟ دل کڑا کر کے پوچھ ہی لیا، اب دل پر کس کا زور چلتا ہے؟ وہیں ہے جہاں روز اس وقت ہوتا ہے۔ کیوں، تو نے بنٹے کھیلنے ہیں اس کے ساتھ؟ ببلی کو سائمہ کا گڈو پر دھیان دینا ذرا پسند نہیں تھا، اتنا سونا اس کا بھائی اور یہ سوکھی چھپکلی۔ نہیں وہ، سائمہ ذرا گڑبڑائی، آخر بر وقت بہانہ سوجا، وہ ہمارے کچن میں چھپکلی آ گئی تھی، میں نے کہا گڈو ہوتا تو وہ مار دیتا۔
گڈو خالی فراٹے مار سکتا ہے، چھپکلی مارنے میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، ساری چالیں سمجھتی ہوں تیری۔ ببلی جانے کو تیار ہوئی۔ نہیں نہیں، اب تک تو وہ بھاگ چکی ہوگی، یہ کہتے ہی وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ مبادا ببلی ساتھ ہی نہ چل پڑے۔ ببلی ہاتھ جھاڑتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ گڈو کام سے واپس آ رہا تھا، ایک ہاتھ سے بال ٹھیک کرتا، دوسرا ہاتھ جیب میں ڈالے ہولے ہولے کچھ گنگنا رہا تھا، جب شیشی کی آواز پر ہونٹ سکیڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ او گڈو! آواز سائمہ کی تھی۔ گڈو کا موڈ خواہ ہی خراب ہوا۔ ایک تو یہ چمگادڑ پیچھا نہیں چھوڑتی، روز گھر گھسنے سے پہلے ضرور دیدار کراتی ہے۔ آج تو ویسے بھی استاد کے گھر جانے کا اتفاق ہوا تھا، اس کی حسین و جمیل بیٹی سے نظریں ملی تھی اور بس پھر پلٹنا بھول گئی تھی۔ گڈو نے نظروں ہی نظروں میں سلام کیا تھا، جواباً استاد کی بیٹی نے بھی نظروں ہی نظروں سے اسے لخ لعنت کہا تھا اور ٹھک کر کے دروازہ اس کے منہ پر بس مارنے کی کسر رہ گئی تھی۔ لیکن اس لعنت سے گڈو ذرا بے مزہ نہ ہوا تھا، وہ عادی تھا ایسی لعنتوں کا۔ اوئے گڈو! سائمہ کی آواز اسے حال میں واپس کھینچ لائی۔ بات سن۔ کیا ہے؟ گڈو نے بیزاری سے پوچھا۔ اماں نے دہی بڑے بنائے ہیں، میں نے تیرے لیے پہلے ہی الگ سے پیالہ نکال لیا تھا، سائمہ نے بتاتے ہوئے شاباش طلب نظروں سے گڈو کو دیکھا۔ دل ہی دل میں نظر بھی اتاری اس گھبرو جوان کی۔ ہاں، پچھلی بار جو تیری اماں نے دہی بڑے بنائے تھے نا، اور تو نے بڑی چاہ سے مجھے کھلائے تھے، پوری رات میری لیٹرین کے چکر لگاتے گزری تھی، تیری بہت مہربانی۔ یہ جو تیری اماں تیرے بابا سے بدلے لینے کے لیے جمال گھوٹے والے دہی بڑے بناتی ہے نا، تجھے ہی مبارک ہوں، مجھے معاف کر دے۔ گڈو نے دونوں ہاتھ جوڑے اور قدم اپنے دروازے کی طرف بڑھائے۔ اچھا سن تو، وہ جلدی سے بولی کہ کہیں وہ اپنے گھر کے اندر ہی نہ گھس جائے۔ کتنی دیر سے دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی تھی، کتنے دن ہو گئے تو ہماری طرف نہیں آیا، 2 گھڑی بیٹھ جا آ کر، تھوڑی دیر باتیں کر لیتے ہیں، سائمہ نے آخر میں کچھ شرماتے ہوئے کہا۔ نہ، میں تیری بچپن کی سہیلی ہوں جو تو نے مجھ سے دکھ سکھ کرنے ہیں، باتیں کرنی ہے نا تو نے، 6 بہنیں ہیں میری، ان میں سے کسی سے لے آ کر۔ سخت زہر لگ رہی تھی ایسے شرماتی ہوئی۔ گڈو کا بس نہیں چل رہا تھا، پاس پڑا روڑا اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارے۔ شکر ہے قدرت نے اس کا زیادہ امتحان نہیں لیا، اور گلی میں سائمہ کے ابا آتے دکھائی دیے اور سائمہ انہیں دیکھتے ہی غڑاپ سے اندر گھس گئی۔ اس سے زیادہ تیزی سے گڈو گھر کی طرف بھاگا۔ اب بڈھوں کا کیا بھروسہ، خدا جانے کیا سمجھ بیٹھیں۔ رات کا کھانا کھاتے ہی بیجی نے اعلان کیا، چلو بھائی کڑیو، اٹھو، برتن سمیٹو، اپنے اپنے کام کرو۔ لڑکیاں بھی فوراً ہی اٹھ گئیں، فلم شروع ہونے والی تھی۔ بھائی آفتاب، تجھے اگر اعتراض نہ ہو تو میں اپنی مرحومہ بہن کا ختم کروانا چاہتی ہوں، خرچہ پانی سب میں کروں گی، بس انتظام تجھے دیکھنا ہوگا۔ مجھے کیوں اعتراض ہوگا خالہ، اور خرچہ پانی کی کیا بات ہے، تم بس بتا دو کب کروانا ہے، انتظام ہو جائے گا۔ اب صرف بیجی، صفورہ اور آفتاب وہاں موجود تھے، بچے اٹھ کر جا چکے تھے۔ صفورہ، تو جا ذرا سبز پتی کا قہوہ بنا کر لا میرے لیے۔ بیجی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت صفورہ کو وہاں سے بھیجنا چاہ رہی تھی۔ اچھا اماں۔ صفورہ لڑکیوں کو آواز دینے کا ارادہ ترک کر کے خود ہی اٹھ گئیں۔ بات سن پتر، بیجی نے آہستہ آواز میں آفتاب کو مخاطب کیا، کوئی گھر بار کی بھی خیر خبر ہے یا بس کمانے میں ہی لگا رہتا ہے؟ بیجی کی بات پر وہ تھوڑا ٹھٹکا۔ کیوں بیجی، کیا ہوا ہے گھر بار کو، سب ٹھیک تو ہے؟ آفتاب، تجھے یاد ہے تیری شادی کے وقت تیری اور صفورہ کی کیا عمر تھی؟ کیسی بے تکی بات کی ہے بیجی نے، یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے؟ بیجی، میں 22 برس کا اور صفورہ 20 برس کی تھی۔ 20 کی وہ شادی کے بعد ہوئی تھی، شادی کے وقت کچھ مہینے کم تھے 20 میں، بیجی نے تصحیح کی۔ آفتاب نے تائید میں سر ہلایا، پر بیجی کی اگلی بات پر وہ چونکا۔ اور تجھے کچھ یاد ہے تیری سیمی اور ببلی کتنے برس کی ہو گئی ہیں، یا ان کی باری یادداشت کھو بیٹا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بیجی کی بات۔ کچھ ان کو بھی اپنے گھر بار کا کرنے کا سوچا ہے؟ خالہ، اب لڑکیوں کا معاملہ ہے، بندہ خود تو جا کر رشتے کی بات نہیں کر سکتا نا کسی سے، ہولے سے جواب دیا۔ خود جا کر اگر بندہ بات نہیں کر سکتا تو جو لوگ اپنے منہ سے اتنی چاہ سے تیری بیٹیاں اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، ان کو انکار کرنے کی بھلا کیا تک ہے؟ اب کہ وہ تھوڑا چونکا، کس رشتے کی بات کر رہی ہو خالہ؟ کوئی ایک رشتہ ہو تو بتاؤں، میں تو حیران ہوں، تجھے نہ کوئی خبر ہے نہ فکر، خاندان کے کتنے ہی لوگ سیمی ببلی کا ہاتھ مانگ چکے ہیں، تیری بیوی تجھے بتائے بنا ہی انکار کر دیتی ہے۔ وہ ایسا کیوں کرے گی خالہ، ماں ہے بچیوں کی، کچھ دیکھ سن کر ہی منع کرتی ہوگی۔ بس کر دے آفتاب اب یہ زن مریدی، ہوش کے ناخن لے، وہ تو ہے ہی سدا کی کم عقل اور نکمی، پر تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ خیر، مجھے اس بحث میں نہیں پڑنا،
رشتے تو میں بچیوں کے انہی دنوں طے کرواؤں گی۔ تو یہ بتا تیری جیب کے کیا حالات ہیں؟ ابھی گھر میں شادی کی رونقیں شروع ہو جائیں تو تیرے کچھ پلے ہے کہ نہیں؟ بے جی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہو جائے گا بے جی کچھ نہ کچھ بندوبست۔ بس پھر ٹھیک ہے، کرتی ہوں میں کچھ۔ سفورہ قہوہ لے کر آ گئی تھی۔ بے جی نے بات بدل دی۔ سیمی یہ سوٹ کیسا رہے گا؟ ببلی نے ایک سوٹ سیمی کے سامنے کیا۔ ببلی، بے جی اپنی بہن کے مرنے کا ختم دلا رہی ہیں، ان کا ولیمہ نہیں کر رہی ہیں جو تو اتنا کام والا سوٹ نکال لائی ہے۔ ان کا ولیمہ نہیں کر رہی ہیں جو تو اتنا کام والا سوٹ نکال لائی ہے۔ سیمی نے بہن کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ بے جی نے خود مجھ سے کہا ہے کہ تو اور سیمی ذرا ٹھیک سے تیار ہونا اور ہر کسی کے پاس جا کر خوش اخلاقی سے حال چال پوچھنا۔ ختم کا تو بس بہانہ ہے سیمی، اصل میں تو بات کچھ اور ہی نظر آ رہی ہے، ببلی نے شرم سے دھوری ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر تو ایسا کر، وہ لہنگا نکال کر پہن لے جو میں نے رابعہ کی شادی کے لیے بنوایا تھا۔ سیمی سے اس کا انداز ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ببلی کا منہ بن گیا اس طنز پر۔ کوئی ڈھنگ کا مشورہ نہیں دے سکتی تو باتیں بھی نہ بنا۔ اچھا چل آ میں تجھے بتاتی ہوں کیا پہننا چاہیے۔ پھر کافی غور و خوض کے بعد سیمی نے اپنے اور ببلی کے لیے کڑھائی والے سوٹ منتخب کیے۔ رانی اور سونی کے لیے بے جی نے خاص ہدایات جاری کی تھیں کہ زیادہ اچھے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہر کسی کے پاس جا کر سلام دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف کو بیٹھی رہنا، جس پر دونوں نے سخت احتجاج کیا۔ کیوں بے جی، ہم کیوں نہ اچھے کپڑے پہنیں؟ یہ سیمی اور ببلی زیادہ لاڈلی ہیں۔ سونی کا خوب منہ پھولا تھا۔ ارے میری شہزادیوں، تمہارے سارے ارمان ان دونوں کی شادیوں پر پورے کروں گی میں، فکر ہی نہ کرو۔ بہرحال بے جی نے جیسے تیسے سمجھا بجھا ہی لیا دونوں کو۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ مردوں کا انتظام پچھلے صحن میں تھا۔ خواتین کے لیے 2 کمروں میں دریاں بچھائی گئی تھیں۔ بے جی نے خاندان کا کوئی بندہ چھوڑا نہیں تھا، ایک ایک کو یاد کر کے بلوایا تھا۔ سفورہ کو تو اتنے مہمان دیکھ کر ہی ہول اٹھنے شروع ہو گئے تھے۔ کیا ضرورت تھی اماں اتنا میلہ لگانے کی؟ مدرسے سے بچے بلوا کر قرآن پاک کا ختم کروا لیتی، قرآن خوانی بھی ہو جاتی، ثواب بھی مل جاتا۔ منہ ٹھیک رکھو اپنا، اور اب عادت ڈال لے ان میلوں کی۔ بے جی نے سپارہ بند کر کے سفورہ کو گھورا۔ سفورہ منہ بناتی وہاں سے ہٹ گئی۔ بے جی نے دوبارہ سپارہ کھول لیا۔ گڈو مردانے سے نکل کر کچن میں جا رہا تھا پانی لینے، جب سائمہ پر نظر پڑی۔ کالے رنگ پر چیختا چنگھاڑتا پیلے رنگ کا سوٹ، اوپر سے پیلا پراندہ کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ ایک تو شکل اللہ اللہ، پھر ڈریسنگ غضب کی۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے سائمہ بی بی۔ گڈو دل ہی دل میں اس کے مضحکہ خیز حلیے پر سر دھن رہا تھا۔ پتہ تو تب چلا جب وہ سر پر نازل ہو گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اٹھلا کر پوچھا۔ سرسوں کے کھیت میں پڑا جلا ہوا کارتوس لگ رہی ہے۔ سائمہ پر منوں کے حساب سے اوس پڑ گئی۔ کبھی بندہ دل بھی رکھ لیتا ہے، ایک ادائے ناز سے کہا۔ تجھے شاید کسی نے بتایا نہیں کہ یہاں میری مہندی کا فنکشن نہیں ہو رہا، میری خالہ نانی کے مرنے کا ختم ہو رہا ہے۔ مجھے کسی ختم شروع سے کیا لینا، مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ آج میں تیرے گھر آئی ہوں اور تو گھر میں موجود ہے۔ دوپٹے کا کونا انگلی پر لپیٹتے کھولتے ایک بار نگاہ اٹھائی، پھر جھکا لی۔ آئینے کے سامنے کتنی بار پریکٹس کی تھی، رچ کے سونی لگی تھی خود کو ایسا کرتے ہوئے۔ پھر جو نگاہ اٹھائی تو گڈو غائب تھا۔ ہائے ہائے، اب 2-3 ڈائلاگ مزید جو بولنے تھے ان کا کیا ہوگا؟ چلو کوئی بات نہیں، مل جائے گا ان کا بھی موقع۔ کھانا لگوانے میں سائمہ آگے آگے تھی، ببلی سیمی کے ساتھ۔ اس کا سارا دھیان دیگوں سے سالن نکلوا کر پاس کرنے میں تھا۔ اصل میں دیگوں پر گڈو بیٹھا تھا اور سالن نکال نکال کر دیتا جا رہا تھا، لیکن ببلی اس کو موقع نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی ببلی آگے پیچھے ہوئی، سائمہ پہنچ گئی خالی ڈش لے کر گڈو کے سر پر۔ اس میں ڈالنا چاول، نزاکت سے ہاتھ آگے کیا۔ گڈو نے چاول ڈال کر ڈش واپس کی۔ بس کچھ پل تھے، گڈو کا دھیان دیگ کے اندر تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا چاول کتنے رہ گئے، اور سائمہ کا سارا دھیان گڈو کی طرف تھا۔ یوں ہی بے دھیانی میں ڈش پکڑی، ہاتھ گرم گرم چاولوں سے ٹکرائے اور ساتھ ہی ٹھا کی آواز کے ساتھ ڈش زمین بوس ہوئی۔ ہائے میں مر گیا، گرم گرم چاول گڈو کے پاؤں پر گرے تھے۔ اس نے اٹھ کر صحن میں اچھلنا شروع کر دیا۔ او ہو، ایسے موقع پر ڈراموں میں ہیروئن کیا کرتی ہے؟ بڑا ذہن پر زور ڈالا پر کچھ یاد نہ آ سکا۔ بہت سارے لوگ شور شرابہ سن کر آ گئے تھے۔ چل ہٹ، تو یہاں سے پہلی دفعہ کوئی کام کرنا پڑ گیا ہے، پر کام کم شور زیادہ ہے۔ بے جی نے گڈو کو وہاں سے بھیجا۔ مردانے سے خالہ جمیلہ کے پوتے کو بلوا کر دیگوں پر بٹھایا گیا۔ ببلی، سیمی، سائمہ ہنوز کھانا ٹرانسفر کرتی رہیں۔
اور خالہ کا پوتا چوری چوری ببلی کو دیکھتا رہا تھا۔ ببلی نے 2 بار اس کی نظروں کی چوری پکڑی اور پھر خود کو بے نیاز ظاہر کیا۔ ہاں، یہ اور بات دل ہی دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ خیر خیریت سے تقریب اختتام کو پہنچی۔ قرآن خوانی سے جو مقصد بیجی نے حاصل کرنا چاہا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ خالہ جمیلہ اپنی بہو بیٹے کے ساتھ آ کر دونوں پوتوں کا رشتہ ڈال گئی تھیں، ببلی اور سیمی کے لیے۔ بیجی نے ہتھیلی پر سرسوں جمائی، بات پکی کرتے ہی دن تاریخ بھی طے کر دیے۔ صفورہ شور مچاتی رہ گئی، پر جو قدرت نے لکھا ہو کر رہتا ہے۔ آج ببلی سیمی کی مہندی کی رات ہے، ان کے میکے میں آخری رات۔ کل ان کو ودا ہو کر پیادے سدھار جانا ہے۔ ببلی، ہوں، سیمی کی آواز پر ببلی مڑی۔ سیمی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ تو رو رہی ہے سیمی؟ ببلی جلدی سے بہن کے پاس آئی۔ بس ایسے ہی، سیمی نے آنکھیں پوچھی۔ ببلی، پتہ ہے میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں ایسا گھر بناؤں جہاں سکون ہو، پیار ہو، محبت ہو، نہ کوئی لڑائی ہو نہ جھگڑا، بس امن ہی امن ہو۔ سیمی کسی ٹرانس کسی کیفیت میں بول رہی تھی۔ ہاں، تو ہم ایسا گھر بنائیں گے نا سیمی؟ ہم اپنے گھروں کو محبت سے، پیار کے رنگوں سے سجائیں گے۔ ہمارے گھروں میں محبت بنیاد ہوگی۔ ہم اپنے گھر کو پورا وقت دیں گے، وہ وقت جو ہماری اماں نے اپنے گھر کو نہیں دیا۔ وہ دونوں دیر تک مستقبل کے سپنے بنتی رہیں۔ خوابوں پر کس کا زور چلتا ہے؟ انسان خواب تو دیکھتا ہی ہے نا، تبھی تو تعبیر ملتی ہے، اور پھر انت بھلا تو سب بھلا۔ تو دوستو، یہ تھا انت بھلا سو بھلا کا دوسرا اور آخری حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔